اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم کسی شخص پہ نکتہ چینی بھی کریں، اس کو اپنی غلطیاں بھی بتائیں، لیکن اس پہ وہ ناراض بھی نہ ہو۔ ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو وضو خانے میں جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان وضو کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے۔ اب غلط وضو کر رہا ہے تو اس نے دیکھا، تو ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس کو ظاہری بات ہے برا بھلا کہتا، ڈانٹتا، اس کو جہنمی قرار دے کر وہاں سے چلا جاتا، اور وہ شخص آپ کو دوبارہ اس مسجد میں کبھی نہیں ملتا۔ ہم اس کو اتنا بے عزت کرتے، لیکن اس بزرگ نے کیا کیا؟ اس بزرگ نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا، وہاں پہ جا کے اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے وضو کرنا شروع کر دیا، اور وضو کرنے سے پہلے اس نوجوان کو بتایا کہ یار اگر مجھے آپ دیکھیں میں کہیں غلط وضو کر رہا ہوں تو مجھے پلیز بتا دینا۔ تو اس شخص نے بڑا حیران ہوا نوجوان کہ یار اتنا بزرگ بندہ ہے اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یار غلط وضو کیا تو مجھے بتانا، مجھے چیک کرنا بس۔ تو وہ اس کے سامنے وضو کرتا رہا، وہ دیکھتا رہا، تو اس دوران اس کو اپنی غلطیاں بڑی پتہ لگ گئی۔ تو یہ ایک سیکرٹ تھا، وہ دیکھتا رہا اور اس کو محسوس ہوا کہ وہ میں خود غلط ہو سکتا ہوں، ظاہری بات ہے اتنا بزرگ ہے اور وہ کس طرح غلطی کر سکتا ہے۔ سو اس نے بابا جی کو بولا آپ بالکل صحیح وضو کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ دیکھیں کس طرح سے ایک بابے نے اس نوجوان کو غلطی بتائی ہے۔ یہ میں بھی کوئی بزرگ ہو، میں اس کا نام نہیں جانتا، یہ واقعہ میں نے کہیں سنا تھا، وہ آپ سے شیئر کیا ہے، تو معاف کیجیے گا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو بیان کرنے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، یہ ایک انگریز کا ہے۔ اس بندے کا نام تھا چارلس شواب۔ اس کی ایک فیکٹری تھی، تو فیکٹری میں کیونکہ تمباکو نوشی منع ہوتی ہے، سگریٹ نہیں پی سکتے آپ وہاں پہ، تو جگہ جگہ وہاں پہ اس نے اسٹیکر بھی لگوائے کہ یہاں پہ آپ تمباکو نوشی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود وہ ایک دن آیا اپنی انڈسٹری میں، تو دیکھتا ہے کہ کچھ نوجوان بیٹھے ہیں ورکر اور وہ سگریٹ پی رہے ہیں، تو وہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو ان کی پہلے تو ہوائیں اڑ گئی ہیں، کیونکہ ایک انڈسٹری کا CEO جب آتا ہے انڈسٹری میں تو اس کے ورکر جب کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ اس کی پالیسیز کے خلاف ہے انڈسٹری کی، تو ظاہری سی بات ہے ان کی ہوائیں اڑنی تھی۔ تو انہوں نے تو بالکل بے عزت ہونے کے لیے کھڑے ہو گئے اور سوچا کہ اب ہماری ٹھیک ٹھاک دھلائی ہونی ہے، لیکن اس چارلس شواب نے ان کو بے عزت نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے جیب سے سگریٹ نکالے اور ان کو گفٹ دیا۔ انہوں نے بولا کہ یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، لیکن اس کو آپ نے یہاں پہ نہیں، باہر جا کے پینا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پالیسیز میں بالکل منع ہے، تو اس لیے یہاں پہ آپ نہیں پی سکتے۔ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا طریقہ کار تھا وہ، انہوں نے پھر خوشی سے وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار ہمیں اس بندے نے کچھ بولا نہیں، تو ان کو الٹا گفٹ دیا اور انہوں نے بولا کہ آپ جا کر باہر اس کو پی سکتے ہیں۔ سو ان کو ایک رول بھی پتہ لگ گیا کہ ہم نے یہ باہر پینا ہے، یہ یہاں پہ نہیں پینا۔ ان کو ایک رول بھی بتایا، ان کو اپنی غلطی بھی بتائی، لیکن اس کے باوجود ان کو کسی قسم کا ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، اور وہ ان کی بات ضرور مانیں گے، اور ان کو اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی اور ایک کشش پیدا ہوگی، اور وہ اس کو واقعی لیڈر مان کر اس کے پیچھے چلنا شروع کریں گے۔ اس طرح سے اگر ہم چلتے ہیں تو یہ تو تھی میں نے دو جو واقعات بتائی ہیں، ان سے ہٹ کے میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح سے نکتہ چینی کر سکتے ہیں کسی بھی شخص پہ۔ جب ہمیں کسی کے اوپر کوئی چیز غلط نظر آتی ہے کسی شخص کے اندر، ہم اس کو کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط ہو اور اس کو دکھ بھی نہ ہو۔ تو اس کا ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب اپنی بات کو شروع کریں تو آپ نے جو چیز پکڑی ہوئی ہے اس شخص میں جو اس کے اندر غلط ہے، ایک تو چیز وہ ہے، ایک ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کے اندر کیا کیا اچھائیاں ہیں، یا جو بھی کام ہے جو اس نے غلط کیا ہے اس کے اندر اس نے کچھ اچھے کام بھی تو کیے ہوں گے نا، کچھ امپرومنٹ آئی ہوگی اس کی، کچھ تھوڑی بہت تو ہوگی نا یار۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے وہ بیان کرنی ہے جو اس کی اچھائیاں ہیں، جو اس نے اچھے کام کیے ہیں، یا جو اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، جو اس کام میں اس نے کچھ اچھا پرفارم کیا، وہ پہلے آپ بیان کریں۔ وہ بیان کرنے کے بعد وہ خوش ہو جائے گا، اس خوشی کے عالم میں پھر آپ تھوڑا سا ایک نکتہ چینی اس میں ڈال دیں، اس کو آپ بولیں کہ اگر آپ تھوڑا سا یہاں پہ ایسے کر لیتے نا تو کمال ہو جاتا۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ اس کے دل میں بات نہیں لگے گی اور وہ آپ کی بات مانے گا بھی، کیونکہ آپ نے اس کو پہلے دھیان اپنی طرف کیا، اس کی اچھائیاں بتائیں۔ ہر بندے کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہے، ہر شخص اپنے آپ کو سب سے قیمتی اور اچھا انسان سمجھتا ہے۔ سو آپ پہلے اچھائیاں بتائیں آپ نے، پھر آپ نے تھوڑی سی نکتہ چینی کی اور وہ شخص آپ کی بات مانے گا اور آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ سو آئی ہوپ آپ کو یہ جو میری کنورسیشن ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ کو واقعی میری ویڈیو پہ نکتہ چینی آپ کر سکتے ہیں، مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ میں کیا غلط کروں، لیکن جیسے میں نے بتایا ویسے۔ سو چلیں ٹرائی کریں آپ بھی میرے اوپر نکتہ چینی کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آصف جلال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔